نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ کا انتخاب کیا ہے جن کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے۔ کاش ان کے اوپر ہم عمل کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی عزت و وقار عطا فرمائے اور آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جیسے ہی وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا اس کے پیٹ کی ساری آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ ان کو اس طرح گھمائے گا کہ جس طرح گدھا چکی کو گھماتا ہے۔ جہنمی لوگ اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور تعجب سے پوچھیں گے کہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو ہم کو دنیا میں بھلائی کا حکم کرتا تھا اور برائی سے روکتا تھا۔ تو وہ کہے گا کہ میں وہی آدمی ہوں مگر تم کو بھلائی کا حکم تو کرتا تھا مگر خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا، اور تم کو برائی سے روکتا تو تھا مگر خود اس سے نہیں رکتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے مجھے اس سزا کے اندر مبتلا فرما دیا ہے۔ سامعین اکرام، اس حدیث مبارک سے یہ معلوم ہوا کہ ہم دین کی تبلیغ تو کریں، دین کے احکام تو بیان کریں، اچھی باتیں تو لوگوں کو بتائیں، مگر خود بھی ان کے اوپر عمل کیا کریں تاکہ ہمیں بھی اس کا پورا فائدہ ہو۔ دوسری حدیث میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو، بے شک حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، یا آپ نے یہ فرمایا کہ گھاس جو ہے اس کو آگ کھا جاتی ہے۔ اس حدیث مبارک سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد اور کینہ یہ بہت بدترین صفتیں ہیں۔ حسد کا مطلب ہوتا ہے زوال نعمت کی آرزو کرنا، یعنی کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، ہم یہ آرزو کریں کہ اس کی یہ نعمت فنا ہو جائے، اس کی یہ نعمت چھن جائے۔ ہاں، یہ آرزو کر سکتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت اس کو عطا کی ہے ایسے ہی یہ نعمت ہمیں بھی عطا ہو جائے، اس کو غبطہ کہتے ہیں، یہ درست ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو نقصان پہنچایا اللہ رب العزت اس کو نقصان پہنچائے گا، اور جس نے کسی کو مشقت میں ڈالا اللہ اس کو مشقت میں ڈالے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، کسی کو مشقت اور پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہم وقتی طور سے خوش تو ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو پریشانی میں ڈال دیا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گرفت فرماتا ہے اور پھر مشقتیں الٹی اس کے اوپر کہ جس نے دوسرے کو مشقت میں ڈالا ہے اس کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی گرنے والے کو جو ہے وہ سہارا بن جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے، گرتے ہوئے آدمی کو اس کا سہارا بن جانا، لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ غریبوں، مفلس اور ناداروں کی مدد کر کے جنت کمانا نہیں جانتے ہیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قساوت قلبی یعنی سخت دلی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے، اس کے اندر رحم اور مہربانی کا مادہ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ طبیب حاذق ہیں، آپ نے جو نسخہ تجویز فرمایا وہ بہترین نسخہ ہے، کیونکہ یتیم ایک ایسا بچہ ہوتا ہے کہ جس کے والدین نہیں ہوتے ہیں، لہذا اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو تو تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوگی، اور جو غریب اور مسکین ہوں، پریشان حال ہوں، ان کو کھانا کھلایا کرو۔
آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا اور اچھی باتوں کا حکم دینا اور برے کام سے روکنا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے مال صدقہ کیا ہے، یہ کام صدقے کے برابر ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ہر نیک کام صدقہ ہے۔ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حق کی طرف بلائے تو اس کو اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا اس کی اتباع کرنے والوں کو ہوگا، اور ان اتباع کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ اور جس نے گمراہی کی طرف دعوت دی، غلط کام کی طرف کو بلایا یا خلاف سنت عمل کی طرف کو بلایا، اس کو اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس کی پیروی کرنے والوں کو ہوگا، اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب تبلیغ دین کریں، کسی کو بھلی اور اچھی بات بتائیں، تو یہ بھی دیکھ لیں کہ جو ہم لوگوں کو ہدایت کر رہے ہیں، جو ہم بات بتا رہے ہیں، یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کوئی من گھڑت بات ہو یا قرآن و حدیث کے خلاف ہو کہ اگر کوئی اس کے اوپر عمل کر لے، اس کی اتباع کر لے تو وہ تو گناہگار اور گمراہ ہوگا ہی، ساتھ میں ہم بھی گناہگار ہوں۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔